ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاررة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں دوسری نمبر کی سورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 39واں رکوع ہے، جو صرف 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آیتوں کا نمبر ہے 282 اور 283 نمبر کی۔ سب سے پہلے ان دونوں آیات بینات کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ادھاری کا کوئی معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، اور نہ انکار کرے کاتب جس کو لکھنا آتا ہے کہ وہ لکھے جیسا بھی اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، اسے چاہیے کہ ویسا وہ لکھ دے۔ پھر اس کا املا کرائے وہ شخص جس پر حق واجب ہوتا ہے، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہوتا ہے دینے کا وہ کم عقل ہو
یا بہت ہی کمزور ہو یا اس کو اس کی طاقت ہی نہ ہو کہ وہ اس معاملے کا املا کرا سکے، تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ اس کے بدلے اس کا املا کروا دے، اس کا ڈکٹیشن کروا دے، لکھوا دے، اور تم گواہ کر لو، تم میں سے 2 گواہ، اور اگر نہ ہو تم میں سے 2 گواہ مرد، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے، اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اور نہ انکار کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے۔ اور دیکھو سستی نہ کرو کہ تم لکھو اسے، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ایک مدت تک کے لیے۔ یہ زیادہ قریب ہے اللہ کے نزدیک انصاف کو قائم کرنے والا، گواہی کو صحیح قائم کرنے والا، اور اس بات کی ضمانت ہے کہ تم کسی بھی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں، مگر وہ تجارت جو حاضر میں تم ایک دوسرے سے دست بدست کرتے ہو آپس میں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اسے نہ لکھو۔ اور دیکھو جب کوئی سودا کیا کرو نا تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو، کاتب یعنی لکھنے والا اور گواہ، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے نا تو اس کا معنی اس کا گناہ تم پر ہی پڑے گا۔ ڈرو اللہ سے، وہ تمہیں علم سے نوازتے ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر ایسی چیز کو گروی رکھا جا سکتا ہے جس پر قبضہ دے دیا گیا ہو، اور پھر جب ایک شخص تم میں سے دوسرے پر بھروسہ کرے تو اسے بھی چاہیے کہ اس کی امانت کو دیانتداری کے ساتھ واپس کر دے، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو ڈرتے رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ اور دیکھو گواہی کو چھپانا نہیں، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو یہ اس کا معنی ہے کہ اس کا دل ہی گنہگار ہے، اور اللہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اسے پوری طرح جانتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ پہلی آیت جو ہے جس کا نمبر 282 ہے، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یہ سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی ہے، جو 39واں رکوع۔ سورہ بقرہ میں 40 ہی رکوع ہیں، اس کے بعد ایک ہی رکوع بچتا ہے اس سورۃ مبارکہ میں، تو 39ویں رکوع میں جو 282 نمبر کی آیت ہے وہ قرآن کی سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت۔ ایک بات، دوسری ایک مزید بات، جیسے ایک آیت شریفہ ہے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، دنیا جانتی ہے آیت الکرسی کون سی ہے۔ اسی طرح اس آیت شریفہ کا نام آیت مدائنت ہے، یہ شاید کم لوگوں کے علم میں ہوگا۔ مدائنت یعنی جس میں دین کہتے ہیں قرض کو، ادھار کے معاملے کو۔ عربی زبان میں لفظ دین جو ہے وہ قرض یا ادھار کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آیت مدائنت کا مطلب وہ آیت شریفہ جس میں ادھار لین دین کے معاملات کو بیان فرمایا گیا۔ مدائنت حمزہ کے ساتھ، اس کو آیت مداہنت نہیں پڑھنا ورنہ بالکل غلط معنی ہو جائے گا۔ اگر مداہنت پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نرم پڑھنے والی آیت۔ یہ آیت نرم پڑھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آدمی کو ہوش میں رہ کے معاملہ کرنا ہے۔ ایک دوسری بات آپ کا خادم عرض کر دے، شاید ذہن سے نکل جائے، کہ یہ اس وقت 39واں رکوع پڑھا گیا ہے۔ آپ
ایک مرتبہ اور وقت نکال کے نظر ڈال لیجئے گا، رکوع نمبر 36، 37، 38، 39، 4 رکوع ہے جو پورے مالیات کے مسائل کو قرآن نے بیان کیا، بنیادوں کو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات، اس کے بعد سود کی حرمت، اور سود کتنا اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے، وہ احکام، قرض دار کو اس کی آسانی میسر آنے تک کے لیے اس کو موقع دینا۔ اب ظاہر ہے قرض جو ہے وہ بھی تو ادھار لین دین ہوتا ہے نا۔ اب یہ ادھار لین دین کا جب تم معاملہ کرو، اب یہ معاملہ ادھار لین دین کا چاہے پیسے کا ہو یا زمین جائیداد کا ہو، کھیت کھلیان کا ہو، تجارت کا ہو، مال تجارت کا ہو، کوئی بھی ادھار مال لین دین ہو، اس کے احکام اس آیت شریفہ میں بیان کیے گئے۔ کون سی؟ 282، اس لیے اس کا نام آیت مدائنت، حمزے کے ساتھ بولنا بھائی۔ اب اس میں جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، ان احکام کو پڑھتے وقت میں نے، اس کے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ طلاق کے مسائل جو ہیں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میراث کے احکام ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا جب میں نے ان رکوع کو دیکھا کہ مالیات کے معاملے کو اللہ نے جتنے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، طلاق کا مسئلہ بھی اس سے کم ہے۔ امت مسلمہ قرآن شریف کو صرف کتاب برکت سمجھتی ہے، اس کو چومو، ذرا مخمل کی اس کی جزدان سلا لو، تھوڑا اگربتی کی دھنی ونی دے دو، ایک دم اونچے مقام پہ رکھ دو۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر معاملات میں ہم ان خطوط پر عمل پیرا ہوں جنہیں قرآن نے بیان فرمایا ہے، جتنے معاملات ہیں، اگر ان خطوط پر عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ میں فتنہ فساد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ میرے بھائیوں، ہم صرف وہاں ذلیل ہوتے ہیں اور ہماری گردن پھنستی ہے جہاں سے ہمارے ہاتھ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ چھوٹتی ہے، اور جہاں تک ہم اس پر عمل پیرا ہے، امت کا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر الحمدللہ آج بھی خیر و عافیت کے ساتھ معاملہ چل، جیسے ہماری مسجد کے اندر کے معاملات، اللہ کا شکر ہے۔ اب کہیں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے وہ ایکسیپشن ہے، وہ کوئی لینے جیسی بات ہے، بولے الحمدللہ، اس لیے کہ مسجد میں جب آتا ہے تو ہر مصلی، وہ بیچارہ کسی بھی درجے کا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھ، اس کو معلوم ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، اس کے بعد ایسے جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں دیکھیے کوئی فتنہ فساد نہیں۔ رمضان، اس میں نماز تراویح ہے، روزے کے احکام ہیں، افطاری ہے، اب اس میں کوئی اجتماعی افطاری کر رہے، اجتماعی سحری کر رہے، بیکار کے تماشے، حرام حلال سب چندہ کر کے لایا اور مولوی صاحب کی پھر مفتی صاحب کے منہ میں ڈال دیا، یہ بیکار کے کام ہے۔ لیکن باقی رمضان الحمدللہ پورے شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال رکوع طویل ہے، دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، احکام کی آیت ہے اس لیے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب کوئی ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، اجل یعنی مدت، مسمى یعنی طے شدہ، معلوم، جب یہ معاملہ کرو ادھار کا تو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہیں سے بات شروع کریں۔ ادھار کا معاملہ، ہمارے یہاں جو پیسے کا لین دین آپس میں ہوتا ہے تعلقات کی بنا پر، وہاں پر ہم لکھنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ایک نوٹ آتا ہے، اس کو پرومیزری نوٹ بولتے ہیں، بینک میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بزنس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پرومیزری نوٹ کیا ہے؟ یہی فاکتبوا ہے، یہی فاکتبوا ہے نا۔ وہ بھئی آپ نے کچھ لیا، اس کے بدلے کتنا ہے؟ بولے چلو اس کا پرومس کرو، سائن کرو، اس پر وٹنس لو،
اتنا روپیہ آپ کا میرے ذمہ باقی ہے. مجھے بتائیے اس پر عمل کرنے میں ہم کو کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی؟ ہمارا مزاج جو بنا ہے، سماج جس رخ پہ سوچ رہا ہے وہ رخ پر ہم سوچیں گے تو پھر ہمارا قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا؟ ارے بھائی آج یہ ہمارا جو آپس کا لین دین ہوتا ہے 150 1500 وہ سمجھے، لیکن 1,50,000 کا ہے تو 1,50,000 کا ہے، میں نے لے لیا آپ سے ادھار، لے کے میں نے اپنی ضرورت میں استعمال کر لیا، کوئی لکھا پڑھی نہیں، اور موت کا کوئی وقت ہے چلا گیا اللہ کے پاس. جس بھی شخص سے لیا اس کا کتنا شدید نقصان ہے. اور پھر یہ 1 لاکھ کا قرض جو میں اپنی چھاتی پہ لے کے گیا ہوں، اگر یہ لکھا ہوا ہوتا میرے پاس کہ میں نے فلاں شخص سے 1 لاکھ روپے ادھار لیا اور اس پر یہ بابو صاحب اور یہ ہمارے کانٹریکٹر صاحب جو ہیں خان صاحب اس پہ وٹنس ہیں، وہ پڑا رہتا میرے جیب میں یا میرے سیلف میں، میرے بچے دیکھتے تو بولتے نہیں ہمارے ابو پہ یہ قرض ہے، ہم اپنی جائیداد کی تقسیم بعد میں دیکھیں گے، قرآن نے حکم فرمایا پہلے قرض کو ادا کرو. وہ آدمی بھی بچ جاتا بیچارہ، دعائیں دیتا، ورنہ یہ کہ زندگی بھر لوگوں کو قرآن کا درس دیتے رہے اور خود قرآن پر عمل پیرا نہیں، 1 لاکھ روپے کھائے اور راتوں رات چلے. کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی ادھار لین دین ہو اس کو قرآن فرماتا ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. دیکھو آج کی اس دنیا میں پڑھائی لکھائی کے نام پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جو تماشے ہو رہے ہیں نا، وہ ہر پڑھا لکھا آدمی الحمدللہ اس کو جانتا ہے. وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر والی تعلیم جو ہے نا، تعلیم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو انسان بنائے، انسان کو تاجر بنا دے، انسان کو تاجر بنا دے، انسان کو چیتا اور شیر بنا دے، درندہ بنا دے. یہ تعلیم کوئی کام کی نہیں. میرے بھائیوں آج اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور ہمارا ملک اور ہمارے وشو گرو کا تو کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، پوری دنیا میں ڈھنڈورا تعلیم تعلیم تعلیم. اس کے بعد بھی آج دیانتداری سے اگر سروے کیا جائے تو پڑھے لکھوں کا پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے، بے پڑھے لکھوں کا پرسنٹیج آج بھی بہت زیادہ ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی قبول نہیں بن سکتا. اب لکھنا ہے، میں نہیں لکھنا آتا، میرا ایک آدمی سے معاملہ ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا. رب نے فرمایا کہ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک لکھنے والا تمہارے درمیان لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْيَكْتُبْ، کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، جیسا اس کو اللہ نے سکھایا ویسا لکھتے. میرے کو تو لکھنا نہیں آتا، لہن گھنار لہن دینار، مجھے کیا کیسا، مجھے نہیں آتا یہ. ارے رب تعالیٰ فرما رہے جیسے آتا ہے ویسا لکھنا. بھائی ایک جملہ تو لکھنا آتا ہے نا، آج فلاں تاریخ کو فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے اتنے روپیے ادھار اتنے دن کے لیے قرض لیے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ 31 مارچ کے پہلے واپس کر دیں گے. وہ اس پر لینے والے نے سائن کیا، دینے والے نے سائن کیا، 2 وٹنس نے سائن کر دیا. نہیں، اس کو بالکل ایسا سجا کے دھجا کے شعر اور شعر کے ساتھ یہ، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. 500 کی اسٹیمپ پہ لکھو، 1000 کی اسٹیمپ پہ لکھو. ارے بابا صرف تحریر ہونا، اور تحریر جو ہے اس میں کس کا قرض کس کے ذمے ہے اور کیا مدت ہے، الی اجل مسمى. دیکھو قرض کا کوئی معاملہ کرو اللہ کے لیے اس میں مدت کو بیان کرنے کی عادت ڈالو، اور اس کی کوشش کرو کہ وہ پورا ہی ہو. اور اس کے بعد سامنے والا اس کو مدت دیتا ہے. پچھلے درس میں وہ بات میں حدیث شریف آپ کو عرض کر چکا ہوں. فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. یہ ایک عجیب قراض ہے، 2-3 قانون تو گزر گئے نا، اب یہ قراض ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. وَلْيُمْلِلِ کا مطلب املا بولتے ہیں نا، وہی املا کروائے وہ شخص، اس تحریر کو لکھائے وہ 2 آدمی ہیں نا، ایک قرض لینے والا ایک قرض دینے والا. تحریر دونوں کو لکھنا نہیں آتا،
تیسرا میں بیٹھا لکھنے کے لیے، ہاں لاؤ مولانا صاحب، ہاں لائیے لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، جیسا اللہ نے سکھایا ویسا لکھوں گا بھائی، وہ عرضی نویس یہ فلانے ٹھکانے وہ مجھے نہیں آتا، جیسا اللہ نے سکھایا لکھ دیتا ہوں، 2 جملہ لکھ دیے۔ کون سی زبان میں لکھوں؟ تو بولے صاحب وہ فارسی میں لکھ دو۔ اے بھائی فارسی نہیں آتی یار میرے کو، اردو، ہندی، انگریزی، تھوڑی بہت عربی۔ اب تو فارسی بول رہا ہے تو وہ تو اپنے کو نہیں آتی، مجھے اللہ نے جو سکھایا 4 زبان سکھائی، اس میں لکھ دو، ہاں لکھ دیجیے صاحب۔ اب یہ جب تحریر تیار کی جائے گی تو اس کو ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ یعنی کمال کی بات ہے، اس رکوع میں تقریباً 20 احکام ہیں دونوں آیتوں کو ملا کے، 20 احکام۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا وہ شخص کروائے جس پر حق بنتا ہے۔ حق کس پہ بنتا ہے؟ ایک قرض لینے والا، ایک قرض دینے والا، حق کس پر بنتا ہے؟ قرض لینے والے پر حق بنتا ہے، یہ واپس کرے گا نا، دینے والا جو ہے یہ اس کو قرض دے رہا ہے، تو اب جو قرض لینے والا ہے اس پر حق ہے کہ وہ قرض کو واپس کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا کروائے وہ شخص جس پر حق بنتا ہے۔ یہ حق بنتا ہے کس پر؟ قرض دار پر، جو قرض لے رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ یعنی اس میں حکمت دیکھیے، اگر یہ جو قرض دینے والا ہے یہ املا کراتا نا، آنے والے کل میں اگر اس کی نیت بدلتی تو کیا بولتا ہے؟ ارے مان تو نے کیا لکھا دیا؟ بھائی لکھایا تو ہی نے تھا، آپ سمجھے؟ اگر جو قرض دینے والا ہے وہ لکھاتا نا تو آنے والے کل میں نزاع ہو سکتا تھا، جھگڑا ہو سکتا تھا، یہ آدمی الزام لگا سکتا تھا، ارے بھائی 50,000 لکھا ہے، میں نے تو 25,000 لیا تھا۔ ارے بابا یہ جو تحریر ہے نا اس کو ڈکٹیٹ تو نے کروایا ہے، تو بول رہا تھا اور مولانا صاحب لکھ رہے تھے، مولانا صاحب کو کیا معلوم کہ کیا لین دین ہے؟ اچھا میں نے بولا تھا کیا؟ پھر تو واقعی سچی بات۔ تو رب نے فرمایا وہ شخص ڈکٹیٹ کروائے گا، املا کا ترجمہ ڈکٹیشن، وہ شخص لکھوائے گا تحریر کو جس پر حق بنتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، چاہیے کہ چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے اور چیز میں کسی طرح کی کمی نہ کرے، جو حق ہے وہ لکھا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، اب وہ آدمی جو بیچارہ جس کا حق بنتا ہے، قرض جو دے رہا ہے، لکھانا تو اس کا حق ہے مگر وہ کمزور ہے، بے عقلا ہے، عقل سے کم ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ لکھا نہیں سکتا۔ مثلا کہ لینگویج کا فرق ہے، کبھی کبھی لینگویج کا فرق جو ہوتا ہے بہت پرابلم میں ڈال دیتا ہے، زبان کا فرق ہے کہ وہ زبان جو ہے اس کو نہیں آتی، پھر کوئی ترجمہ نگار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی اگر کوئی مجبوری ہے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ اس معاملے کو نہیں لکھا سکتا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا ولی، اس کا ذمہ دار، اس کا وکیل، اس کے طرف سے قاضی شہر، جو بھی ذمہ دار ہو وہ اس کے طرف سے املا کر۔ پہلا حق کس کا ہے؟ قرض لینے والے کا، پہلا حق لکھوانا قرض لینے والا جو جس پر حق بن رہا ہے۔ دوسرا، اگر یہ لینے والا جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں لکھانے کی پوزیشن میں ہے تو پھر اس کا ولی یا اس کا ذمہ دار لکھوا سکتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا لو 2 گواہ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے۔ یہ جب رِجَالِكُمْ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں مسلمان ہونا، معاملہ مسلمان کا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کا معاملہ ہے نا، یا ایھا الکافرون کا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو جب ایمان والوں کا معاملہ ہے تو اس پر گواہ بھی جو رہے گا وہ ایمان والا رہے گا۔ کتنے گواہ رہیں گے؟ 2۔ عام طور سے ہمارے ہاں گواہی کا نصاب جو ہے وہ 2 ہے، 2 سے کم گواہی جو ہے وہ ذرا جھگڑے میں ڈال دیتے ہیں معاملے میں۔ ایک ہی معاملہ ہے زنا کا جس میں 4 گواہ لگتے ہیں، قتل میں بھی 2 گواہ، قتل کے معاملے میں بھی 2 گواہ، لیکن زنا جو ایک ایسا جرم ہے جس میں 4 گواہ لگتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا 2 مرد ہونا چاہیے گواہ،
تم میں سے یعنی 2 مسلمان مرد ہوں۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، 2 آدمی نہیں مل رہے ہیں گواہ دینے کے لیے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اچھا 2 آدمی نہیں مل رہے ہیں نا مسلمان، 1 مرد 2 عورتیں۔ یہ معاملہ ایک لکھا گیا، قرض کا لین دین ہوا یا مکان کا لین دین ہوا، کچھ بھی ہوا ہوگا ادھاری میں، اس کا لکھا گیا، کاتب نے لکھ دیا، جس کے ذمے حق ہے اس نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا، گواہی کی بات آئی تو تم میں سے 2 مرد گواہ، 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو 1 مرد 2 عورتیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ترضون من الشہداء، وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو، ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک یہ گواہی دے گا، چاپلوسی نہیں کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ اب یہ جو 2 گواہ ہیں، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ 2 عورتیں کیوں رکھا؟ اس پر دت طوفان، یہ اسلام عورتوں کا حق نہیں دیتا، عورتوں کو یہ آدھے آدمی کے برابر سمجھتا ہے، اس لیے اس نے 1 مرد کے بدلے جب گواہی عورتوں کی دینے کی بات آئی تو 2 عورتوں کو رکھا، یہ تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جہالت کی بھی حد ہے۔ عورت اور مرد ان دونوں کو اللہ نے جو تخلیق فرمایا ہے، جن ذمہ داریوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اس طرح اس کی تخلیق ہے۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، یہاں پر یہ ذرا وجہ سن لو، کبھی کوئی منہ پر آئے نا 2-4 باتیں ہیں، اچھا اس کی حقیقت ہم ہی کو نہیں معلوم ہے، ہم کو تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ 2 عورتیں رکھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ 2 عورتیں اس لیے کہ معاملے میں اگر ایک عورت کچھ بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اجی واجی و خالہ تم کو یاد نہیں کیا اس دن تم نے وہ فلانا والا کپڑا پہنے تھے، اپن دونوں گئے تھے گواہی دینے کو، تو ایسا معاملہ ہوا تھا نا۔ کیوں بھول جائے گی عورت؟ سوال کہ عورت کیوں بھول جائے گی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو ماں بنایا ہے، اور ماں بنانے کے لیے اس کے جذبات کی فراوانی نہیں اس میں رکھی۔ ایک بات بتاؤں آپ، بچہ چھوٹا بچہ اب بچہ ہے بیچارہ، کبھی بھی اس کی کمر گیلی ہوتی ہے، کبھی بھی اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس حال میں دیکھو ہم سب باپ ہیں، دیانتداری سے اس کا فیصلہ کرو۔ بچہ اس طرح پڑا ہوا ہے کہ پیشاب کیا ہوا ہے اور رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس حال میں باپ آئے گا نا، ارے دیکھو بیگم اسے پیشاب کر دیا، اس کا کپڑا بدل لو۔ یہ باپ، میں اور آپ، اور ماں آئے گی نا تو صرف اس کے رونے پر ارے میرا بچہ کر کے اس کے پیشاب سمیت اٹھائی سینے سے لگا لی۔ بتاؤ ایمانداری سے یہ فرق ہے یعنی مرد اور عورت میں؟ یہ اللہ نے چونکہ اس کو مقام مادری دینا تھا رب تعالیٰ نے، اس لیے اس کو جذبات کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور یہ جذبات کی فراوانی جو ہے آدمی کی یادداشت کو متاثر کرتی ہے۔ ہم اب طلاق تو ضرورت ہے نا، کیوں طلاق کی اجازت جو ہے، طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا اللہ نے، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے اس میں جذبات بہت زیادہ ہیں۔ اگر طلاق کا حق عورتوں کو دے دیا جاتا نا، اپن سب کے ماننے کتنے معاملے ہو چکے ہوتے، سمجھے کہ کوئی نہیں بچتا، مولوی صاحب بھی نہیں بچتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ حق دیا ہے۔ ارے لاکھوں میں سے کوئی ایک آدمی استعمال کرتا ہے، اور عورتوں کو دے دیتے نا، ارے لاکھ میں سے 90,999 عورتیں استعمال کر لیتی ہیں، ایک آدھی بچتی ہے، اس میں بہت پارسا جو رہتی۔ تو یہ جو نصاب رکھا ہے کہ اگر مرد 2 نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جذباتی ہے، جذبات کی زیادتی آدمی کی یادداشت کو متاثر کرتی ہے، اس کے جذبات سے وہ مغلوب ہو سکتی ہے، اس لیے 1 کے بدلے 2 عورتوں کو رکھا، اس لیے کہ عورت ہی عورت کو یاد دلا سکتی ہے، کوئی غیر مرد تو اس کو یاد نہیں دلا سکتا۔ یہ وجہ بیان فرمائی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری،
اگر اس میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اب معاملہ کبھی جھگڑے کا آ گیا، بات بگڑ گئی، اختلاف ہوا، رب نے فرمایا گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. دیکھو کسی بھی معاملے میں اگر ہم اکیلے گواہ ہیں اور ہمارے گواہی نہ دینے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی حالت میں گواہی ہمارا دینا واجب ہے. اور اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو یہ حرام کام ہوگا، حرام کا گناہ ملے گا. کب؟ جب ہم اکیلے گواہ ہیں. ہم معاملہ گواہ پہ بنتا ہے نا. گواہی کتنی اہمیت رکھتی ہے، گواہ جو بولے اس پر معاملہ سیٹل ہوگا. تو اگر اکیلا گواہ ہو کہ اس کی گواہی نہ دینے سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو گواہی دینا واجب ہے. ہاں کسی معاملے میں بہت سے لوگ گواہ ہیں، اب اگر یہ گواہی جو ہے یہ گواہی علی الکفایہ ہو جائے گی. جیسے نماز جنازہ کفایہ ہے نا، فرض کفایہ، ویسے یہ گواہی علی الکفایہ ہو جائے گی. کوئی بھی دو لوگ گواہی دے دیں گے، حق ادا ہو جائے گا، سب گناہ سے بچ جائیں گے. تو فرمایا جب گواہوں کو بلایا جائے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور دیکھو سستی نہ کرو تم لکھنے میں، چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، ایک مدت تک. یعنی جب بھی ادھار کا معاملہ کرو تو یہ مت دیکھو یہ تو 5,000 روپے کا معاملہ، جان چھوڑو نا. نہیں، 5,000 کا ہو 5 لاکھ ہو لکھو. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ فتنہ فساد کرانے کی کوشش کرتا ہے. 500 نہیں 50 روپے کے معاملوں کو بنیاد بنا کر دو گروہوں کو بھڑا دے گا اور ماننے کیا کا کیا ہو جائے. رب نے فرمایا سستی نہیں کرنا. ذالکم مقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف پر مبنی و اقوم للشہادہ، گواہی کو قائم کرنے والا، و ادنا اللہ ترتابو، اور اس کے قریب کہ تم کسی شک شبہ میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، سوائے اس سوداگری کے جو تم دست بدست کرتے رہتے. تاجر طبقہ جو اس کو جانتا ہے، ارے یہ وہ گاہک آ گیا کسٹمر اور وہ سامان ہے نہیں، اس نے خادم کو لے جا خان صاحب کی دکان سے لا لے مانگ کے. خان صاحب کیا گیا، وہ حضرت 5 کلو گڑ منگایا صاحب نے، وہ لایا اس نے. اب اس کے بعد شام کو یا کل وہ یا تو یہ گڑ واپس کر دے گا لا کے ہول سیل مارکیٹ سے، یا تو گڑ کا پیسہ دے دے گا. یہ دست بدست ہے. اس کو کوئی چیز، ارے اس کا پوہا ختم ہو گیا، ارے وہ تو پوہا لا وہاں سے لا، انصاری صاحب میں سے لا لے. وہ گیا پوہا لانے کے لیے. یہ دست بدست ہے. اب اگر اس کو بھی لکھنے کا حکم فرماتے تو یعنی آپ انداز فرمائیں کہ دین جو ہے کیسا دین الہی ہے، کیسا دین اللہ ہے، کہ انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کتنا رکھتا ہے. وہ فرمایا جو تم دست بدست ادھاری کا معاملہ کرتے ہو اس کو اگر نہ لکھو تو اس میں تمہارا کوئی حرج اپنے فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، اگر اس کو تم نہ لکھو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور دیکھو جب کوئی سوداگری کرو، کوئی سودا ہو اس پہ گواہ بنا لیا کرو. جب بھی کوئی سودا طے ہو اس پہ گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اس کلاس کو دیکھو کتنا وقت بچا ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یہ جو تحریر تیار کی گئی ہے، جو ڈاکومنٹ بنا ہے، اس میں دو کا اہم رول ہے، دو لوگوں کا اہم رول ہے. ایک تو کاتب صاحب جو عرضی نویہ سے جنہوں نے لکھا ہے، ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. دوسرے وہ دو گواہ جو اس پر گواہ بنائے گئے ہیں، ان کا اہم رول ہے. انہی کے بولنے بتانے پر معاملہ طے ہوگا. فرما رہا ہے رب تعالیٰ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. آج کے قانون میں کسی معاملے میں کورٹ میں گواہی دینے جانا یعنی جیسے ان کے باپ کے نوکر ہیں. جتنا ذلیل کرتا ہے سامنے والا وکیل اس کو، اور جو تکلیفیں اس کو گواہ کو ہوتی ہیں، آدمی سوچ کے بھی اپنے کو معلوم ہے کہ اس میں گواہی دینا لیکن نہیں دیتا وہ. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ معاملے کو جن کی بنیادوں پر طے ہونا ہے ان کی عزت کی جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو.
کاتب جو ہے وہ اگر چاہے تو اپنی کتابت کی ایکسپنسز لے سکتا ہے، خرچ لے سکتا ہے. میں لکھ تو دیتا ہوں مگر میرا لکھانے کا 500 روپے میں لوں گا، میں دو آپ اس کو، کیونکہ اگر اسی کو جاؤ گے اردو یونیورسٹی دکھاؤ گے نا تو وہ 2000 روپے لے گا. یہ 500 لے رہا ہے تو دے دو نا. اب اس پر ایک عجیب و غریب مسئلہ سنو. یہ 500 روپے کون دے گا؟ کون دے گا؟ جس کا معاملہ وہی دے گا نا. وہ جو قرض لے رہا ہے، یہ قرض دینے والا جو ہے وہ کیوں دے گا؟ قرض جو لے رہا ہے اسی پر یہ ایکسپنسز آئیں گے نا. بھائی تیرے لیے تحریر کس کے لیے لکھی جا رہی ہے؟ قرض دینے والے کے لیے. قرض جو لے رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تحریر لکھ کر، تو اس کا خرچ کون دے گا؟ قرض لینے والا. کاتب اگر چاہے تو اپنے تحریر کی اجرت لے سکتا ہے. اب کسی معاملے میں کبھی گواہی کی بات آئی، گواہ اگر دور دراز سے آ رہا ہے، میں گواہ ہمیشہ بیٹھا رہے، گواہی دیا تو بیٹھا، کام سے چھوڑ کے جاتے ہی نہیں. میں وہ گواہ جو تھا وہ بھوپال کا رہنے والا تھا، چلا گیا بیچارہ وہ، اب اس کو بھوپال سے بلانا ہے. آپ گواہ ہو، معاملہ دلال نزاع کا آگے آ جاؤ بھائی، اس کو آنے جانے کا خرچ دینا ضروری ہے. جب وہ آئے گا تو اس کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اس کا جو نقصان کر کے آئے گا اس کی بھرپائی بھی ضروری ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی گواہی کے اوپر تو معاملہ طے ہوگا. اب چونکہ قرض جو لینے والا ہے اس کے ذمے اس کتابت کا، اس کاتب کا خرچ ہے، کاتب کی مزدوری ہے. اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایسے بلا سودی بینک، ذرا غور سے سننا جتنا مسئلہ بتا رہا، کچھ اور مت بیان کرنا، نہیں تو مفتی لوگ بالکل کاغذ لے کے بیٹھے رہتے فتویٰ دینے کے لیے. سمجھے کیا؟ اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ حکم فقہا نے بیان کیا کہ بلا سودی بینک چلانے والے لوگ، بلا سودی بینک کو چلانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا اسٹاف جو ہوگا اس کا خرچ کہاں سے آئے گا. چونکہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے، جو قرض لینے والا ہے، اس سے اس کے کاتب کا خرچ دیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اسٹاف کام کر رہا ہے اصل میں ان سارے معاملات کے وہ کتابت کرتے ہیں، کاتب ہیں، اس کو اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، اسی لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تنخواہ اور خرچ بھی قرض داروں سے وصول کیا جا سکتا ہے، وہ سود میں شامل نہیں ہوگا. کوئی بھی بلا سودی اگر آدمی کو چلانا ہے ادارہ تو بلا خوف وہ اس مسئلے پر عمل پیرا ہو سکتا ہے کہ چونکہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے کاتب کا خرچ اس کے ذمے ہے، اور یہ جو ادارہ چل رہا ہے بلا سودی ادارہ، اس کے جتنے اکاؤنٹس کا کام کرنے والے سب کے سب اس معاملات کے کاتب ہیں، اس لیے ان کے اخراجات ان سے لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنتی سود میں نہیں ہوگی. اب آگے چلیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. چلو آگے چلتے ہیں. دوسری آیت اس لیے کہ وقت بھی تھوڑا سا بچا ہے. اگلی آیت جو ہے تھوڑے سے کچھ حصے چھوڑ دیا میں نے کام. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اب اگر تم حالت سفر میں ہو، یہاں شہر میں کچھ لین دین ہوا تو کوئی نہ کوئی لکھنے والا مل جائے گا. سفر میں تو ویسے تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، اتفاق سے اس میں کوئی بھی لکھا پڑھا آدمی نہیں ہے، تو یہاں پر ڈاکومنٹ کیسے بنے گا؟ کون لکھے؟ کوئی ہے ہی نہیں پڑھ لکھا پڑھا، اور سامنے والے کو کچھ ادھار لینے کی ضرورت پڑ گئی. اب کیا کرے؟ فرمایا فرحان مقبوضہ، پھر رہن رکھنا مقبوضہ، چیز کو قبضے میں دے کر. بھائی مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، ادھار آپ سے لے رہا ہوں، ابھی اپن سفر میں ہے، لکھا پڑھی ہونی چاہیے، میرے کو بھی نہیں آتا، تم کو بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا. ایسا کرو میرا یہ موبائل رکھ لو، آپ 2000 روپے دے دو، گھر چلیں گے انشاءاللہ میں آپ کا 2000 واپس کروں گا، آپ میرا موبائل واپس کر دینا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. رہن رکھی ہوئی چیز مقبوضہ کی شرط ہے، وہ سامنے والے کے قبضے میں دی جا سکتی ہے. اور کبھی کبھی اس آیت شریفہ کی روشنی فقہا نے مفسرین نے لکھا
کہ سامنے والے کے قبضے میں بھی دی جا سکتی جس سے قرض دیا جا رہا ہے. دوسرے یہ چیز آپس کے مشورے سے تیسرے کے پاس بھی امانت رکھی جا سکتی ہے. آپ سمجھے؟ آپ قرض مجھے دے دو، یہ موبائل رکھ لو، اور اس کے بعد ایسا کریں ہم دونوں مل کے یہ موبائل بابو صاحب کے پاس رکھ دیتے ہیں. جس دن میں قرض واپس کروں گا بابو صاحب سے یہ موبائل میں لے لوں گا، آپ مجھے دلا دینا. ٹھیک ہے صاحب؟ تو جو قرض دے رہا ہے وہ اپنے پاس بھی یہ شے مرہونہ رکھ سکتا ہے جس کو رہن رکھا گیا ہے، اور اگر وہ خود نہ رکھنا چاہے تو کسی تیسرے آدمی کے پاس بھی اس کو رکھ سکتا ہے. لیکن اس رہن رکھی والی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ڈھال جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. آپ کی ڈھال جو تھی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی. بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ. کئی ایسے واقعات. اس کا معنی یہ کہ یہ قرض کا لین دین صرف مسلمان ہی آپس میں کریں ایسا ضروری نہیں، بلکہ غیر مسلموں سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، بشرطی کہ اس میں سود کا شائبہ شامل نہ ہونے پائے. سود کی حرمت، وہ تو وقت نہیں تھا اس لیے میں نے احادیث نہیں بیان کیا، ورنہ احادیث جو ہیں ایسی ہیں کہ اس کو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک کون سا لفظ استعمال کروں اس کو یہ لفظ بولنے کے لیے. تو رہن رکھنا چیزوں کا، اچھا یہ تو ایسی جگہ جہاں کاتب نہ ملے، سفر کا تذکرہ ہے، لیکن عام حالات میں بھی چیز کو رہن رکھ کے قرض لیا جا سکتا ہے، مگر اس کی بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے اس سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ سمجھ لینا. اس نے موبائل دے دیا، ارے یہ تو اچھا خاصا چارج بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو 3 مہینے کے لیے اس پر پیمنٹ بھی ہو گیا ہے، بس شروع ہو گیا اس کے اوپر. بالکل نہیں. کسی نے گاڑی رہن رکھی، یہ جو فائدہ ہے نا، یہ فائدہ اگر اٹھائے گا تو اس پر بیاج کا گناہ ہوگا. گاڑی 1 لاکھ کی 2 ویلر ہے، یہ 1 لاکھ کی گاڑی کا فائدہ کیا ہے؟ اس 1 لاکھ کی گاڑی کا فائدہ ہے کہ میں اس کو چلاتا ہوں، اس پہ سفر کرتا ہوں. اگر یہ گاڑی کسی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے تو وہ صرف گاڑی کو ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس گاڑی کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ خیال رکھنا. ورنہ کرایہ کسی کا مکان رہن رکھ لیا اور مکان کرایہ پہ اٹھا دیا، یہ نہیں کر سکتا. دوسری بات، اس سے بھی زیادہ جو مسئلے کی باریکی ہے وہ یہ، رہن رکھا جائے گا، ایک مدت کے لیے رکھا جائے نا، 6 مہینے کے لیے. میں انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد اپنی چیز واپس لے جاؤں گا، آپ کا پیسہ واپس کر. 6 مہینے ہو گیا نہیں آیا، سال بھر ہو گیا نہیں آیا، 2 سال ہو گیا آ ہی نہیں رہا ہے. ارے بھائی میرا قرض واپس کرنا. ارے دے دوں گا نا، پیسہ نہیں جم رہا، میں تیری چیز بیچی ڈالوں گا. ہاں نہیں تو آج کل جو چلتا ہے نا، یہ آج کل جو حرام خوری چلتی ہے قرض کے نام پر. ایک تو جو مہاجنی وہ ہے سود والا، اس کا تو کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس سے اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن پرائیویٹ رہن رکھنے والے بھی اللہ معاف فرمائے، ان کی نیتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. یعنی آج میری عمر جو ہے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک معاملے کو میں نے فیصلہ کیا تھا، جو سب بہت پنچایتوں کا شوق تھا ہم کو. ایک صاحب نے مکان گروی رکھا تھا ایک اپنے رشتہ دار کے پاس، اور وہ بعد میں پیسہ ادا نہیں کر سکے. جب وہ پیسہ لے کر کے تو میں نہیں، مدت جو تھی وہ ختم ہو گئی نا، تیرا مکان ڈوب گیا، وہ میرا ہو گیا بولے. اب وہ بہت بڑی پارٹی تھی، کوئی ان سے کھجانا نہیں چاہتا تھا، پیسے والے ہیں نا، کچھ بھی نقصان پہنچائیں گے. میں نے کہا اس کو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے میں دیکھتا ہوں. میں نے معاملہ جوں کا توں لکھ کے کہ بھئی انہوں نے ایسا ایسا رہن رکھا تھا، مدت گزر گئی ہے اور یہ صاحب بول رہے ہیں کہ وہ چیز ڈوب گئی. اس کو بھیج دیا، ندوہ بھیج دیا، دیوبند بھیج دیا، مالیگاؤں کے مدارس میں بھیج دیا، بڑے بڑے مدارس میں، اور ان سے وقت لے لیا. اب وہ جواب آتے آتے بھی 2-3 مہینہ لگا. بڑے مدارس میں جلدی جواب تھوڑی آتا، اس وقت تھوڑی آن لائن فتوے ملتے تھے.
جواب سب جگہ سے ایک ہی جیسا آئے گا کہ رہن رکھی ہوئی چیز کبھی ڈوبتی نہیں، کتنی بھی مدت ہو جائے رہن رکھی ہوئی چیز ڈوبے گی نہیں۔ آخری درجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قرض جس نے دیا ہے وہ جا کے قاضی کے پاس اپنے معاملے کو رکھے شرعی عدالت میں، قاضی صاحب 6 مہینے کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا اور 2 سال ہو گیا نہیں دے رہا ہے، اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ قاضی صاحب اس کو حکم کریں گے اس کا پیسہ واپس کر، اپنی چیز واپس لے۔ نہیں جم رہا یہ وہ، ارے بھائی ایسا نہیں چلتا۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ قاضی صاحب اس کو یہ حکم کریں گے کہ یہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے اس کو بیچ ڈالو۔ رہن میں رکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قرض کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آدمی 5,000 قرض دیتا ہے تو اس کے لیے 20,000 کی چیز رہن رکھتا ہے۔ اب یہ قاضی کے فیصلے کے مطابق یہ 20,000 کی چیز 20,000 میں بیچی جائے گی، 5,000 روپیہ جو صاحب قرض ہے اس کو واپس کیا جائے گا اور 15,000 اس آدمی کو واپس کیا جائے گا جس کی گاڑی رہن رکھی ہوئی، ڈوب نہیں سکتی۔ قیامت بھی آ جائے گی تو ڈوبے گا نہیں مال۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح حفاظت ہوتی ہے لوگوں کے حقوق کی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے تو پھر رہن رکھنا چیزوں کو قبضے میں دے کر فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جب ایک دوسرے پہ بھروسہ کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ جو چیز رہن رکھی ہے وہ دیانتداری سے اس کو واپس کر دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپانا نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو آدمی گواہی چھپائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کا جاننے والا ہے۔ اللہ کرے اس طرح کے جتنے احکام ہیں، مالی احکام، لین دین، تقسیم میراث، طلاق اور عدت اور یہ ساری مہر، سارے احکام جن کی بنیادیں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اس کو سیکھے، اور اس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں یہ معاملات آتے ہیں، جو معاملات آتے ہیں اس کے علم سیکھو تم۔ اب ایک اور سوال ہمارے سر نے کہا تھا کہ آج کل جو معاملہ فلسطین کا چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہوگا، تو جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے تو بعض لوگ یہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں نے آج جمعے میں بھی عرض کی، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، کسی بھی ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پروڈکٹس جو ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے بائیکاٹ کرو۔ معاشی طور پر ظاہر ہے کہ جو بھی چیز ہم خریدیں گے اس ملک میں بنی ہوئی، وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ ہمارا پیسہ وہیں جائے گا نا، وہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلا یہ طریقہ کہ اس کے پروڈکٹس جو ہیں اسرائیل کے بھی اور جو اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں ان ظالموں کے بھی، یہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، ان کے پروڈکٹس بھی لسٹ اویلیبل ہے، اس کو دیکھ کر ان کو بغیر استعمال کیے ہم مر نہیں جائیں گے، سمجھے؟ ہماری وفات نہیں ہو جائے گی، ہماری شبدہ بازی ہے، ہماری شبدہ بازی ہے، پھینک دو ان پروڈکٹس کو، نکال ہماری زندگی میں نہیں رہیں گے۔ یہ کٹ کٹ کھائے بغیر کام نہیں چلتا ہے کیا؟ نیسلے کے سب کام کہ پروڈکٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور کافی نہیں ملتی، چائے نہیں ملتی، کیا بیکار کی باتیں ہیں، وہ کوکا کولا اور وہ فلانا اور ڈھکانا، بند کرو یہ سب بیکار کی چیزیں، ناٹک۔ جتنے پروڈکٹس چاہے اسرائیل کے ہیں یا برطانیہ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں، آج کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے یہ سوچ کر کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، ان کا کالر تو نہیں پکڑ سکتا جا کے، اے اللہ تیرے دین کے اور تیرے بندوں، تیرے ایمان والے بندوں کے دشمن ہیں، اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں، چھوٹا سا آدمی، میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے پروڈکٹس اپنی زندگی میں نہیں استعمال کروں گا، اپنے بال بچوں کو منع کروں گا، تاکہ معاشی طور پر جو بھی، ارے امت مسلمہ کی تعداد کم ہے کیا؟ امت مسلمہ کوئی چیز سوچ لینا
اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، کیا ہوتا ہے، اتنی سی بات مولانا لوگ بتاتے ہیں۔ دوسری دعائیں، دعاؤں کی قبولیت کے جو خاص ہے وقت اوقات ہیں، جب ہم اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان اہل فلسطین کے لیے۔ آج بھی جب میں نے جمعے میں یہ بات کہی کہ انداز کرو ہم اپنے بچوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو بیٹے تیرے کھانے کے لیے کیا لاؤں، بسکٹ کھائے گا، فلاں لائے گا، تیرے لیے بلون لا دوں، تیرے لیے مٹھائی لا دوں، ہم اتنے خوش ہیں۔ اور وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں پر ان بچوں کے نام لکھ رہے ہیں کہ اگر اچانک ان ظالموں کی بمباری کی وجہ سے ہمارا گھر ہی فنا ہو جائے، ہمارا گھر ہی ملبے میں تبدیل ہو جائے، تو ہم اپنے بچوں کو پہچان سکیں کہ میرا بچہ مر کے کہاں لبا۔ انداز کرو ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ ایک باپ یا ایک دادا اور ایک نانا اپنے پوتے اور اپنے نواسے کے ہاتھ پر، یا ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے ہاتھ پر اس کا نام صرف اس ارادے سے لکھ رہا ہے کہ اگر اچانک بمباری ہو کر یہ بچہ کسی ملبے میں دب جاتا تو میں اس کو تلاش کر سکتا۔ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس درد کو پہچانو مسلمانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوری امت جو ہے اس کی مثال ایک بدن کی طرح ہے۔ ان کے لیے مخصوص دعائیں، صلاۃ الحاجت پڑھو اور دعا کرو، نفل روزے رکھو، افطاری اور دعا کرو۔ ان کے لیے کبھی تہجد میں نہیں اٹھتے، اب اپنی زندگی میں تہجد کو لاؤ۔ کبھی کبھار، میں نہیں کہتا کہ روز تہجد کی پابندی کرو، کبھی کبھار رات میں نیند کھل جائے 3، 3:30، 4 بجے، 5 بجے تک تہجد کا وقت ہے۔ اللہ میں کبھی اپنی ضرورت کے لیے تو نہیں اٹھا تھا، میرے ایمان والے بھائی اتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اٹھو وضو کرو۔ یہ تو ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کا ہی مزہ آتا ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد پھر دعا کرو، اللہ اپنے ان بندوں پر رحم فرما، ظالم کو فنا کر دے۔ اور صرف یہودیوں کے لیے نہیں، میں تو کہتا ہوں مشرکین کے لیے بھی بد دعا کریں کہ انہوں نے بھی اہل ایمان کے ناک میں دم کر رکھا۔ دعا کریں، ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے، ان ظالموں کے ملکوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کی لسٹ دیکھ کر ایک ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں، اور آج کے لیے نہیں کہ آج جنگ ہو رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ دشمنان اسلام ہیں، میرے کسی بھی اقدام سے ان کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کو فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اے اللہ تو ساری طاقت تجھے حاصل ہے، اے اللہ تو فعال لما یرید ہے، مولا تو جو ارادہ فرما لے وہ ہوتا ہے۔ اللہ ہاں ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہے مولا، لیکن تو بھی تو میرے آقا غفار ہے۔ اے اللہ تو بھی تو شان مغفرت اور شان عفو اور درگزر، یہ تو تیری شان ہے مولا۔ اللہ انہیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم جیسے گنہگاروں کی نحوست جو یہ حالات ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کے فیصلے فرما، ان کی حفاظت فرما، ان سے دشمنی رکھنے والے عناصر کے فنا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور یہ ظالم جو تیرے انکاری ہیں، جو تیرے نبیوں کے قاتل ہیں، جو تیری سجدہ گاہوں کو بت خانوں میں تبدیل کرنے والے ہیں، اے اللہ اب میرے مولا ان کے فنا کے فیصلے صادر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔